آیت نمبر ہے 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، تم پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم اللہ سے عہد کر چکو۔ بندہ کسی بندے سے عہد و معاہدہ کرے یا اللہ تعالیٰ سے کرے، قرآن کا بہت تاکید کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اس کو ہر حال میں نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اپنے اللہ سے ایک عہد ہے۔ اگر کوئی اس عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب کوئی عہد و معاہدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت ابو العاص کی تعریف کی کہ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ اللہ کے ساتھ ہم بہت سارے عہد کرتے، مشکلات ہوں زندگی میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت عہد و معاہدہ دعاؤں میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ مشکلات سے نکال دے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں جیسے ہم پر کوئی پریشانی آئی نہیں تھی۔ لہٰذا میں اور آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم نے اپنے اللہ سے جب جو عہد کیا ہے مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام بہت بڑا عہد ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت جب نکاح کرتے ہیں وہ بہت بڑا اللہ کا نام لے کر عہد کرتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار، اپنے معاملات جب طے کرتے ہیں ہم آپس میں عہد کرتے ہیں۔ سرکاری ملازم جب حلف اٹھاتا ہے وہ عہد کرتا ہے، وہاں اللہ کا نام بھی لیتا ہے۔ اور میں آپ حضرات کو وہ صحیح بخاری کی حدیث بار بار سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کا نام لے کر کسی چیز کو اپنے لیے حلال کیا اور پھر اس نے اللہ کے حکم کو مد نظر نہ رکھا تو کل قیامت والے دن اس کے خلاف خود اللہ تعالیٰ مدعی ہوں گے۔ خود اللہ تعالیٰ بھائی اس کے خلاف کیا ہوں گے؟ مدعی ہوں گے۔ اس لیے یہاں فرمایا اوفوا بعہد اللہ، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم اللہ سے کر چکو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور تم نہ توڑو قسموں کو ان کو پکا کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب تم قسم کھا کر اس کو پکا کر لو تو پھر اس کو نہ توڑو۔ مقصد کیا ہو؟ ایک دوسرے کو دا لگانا، ایک دوسرے سے بے ایمانی کرنا۔ قسم کی بات یہاں بھی آ رہی ہے اور اگلی 2 آیتوں کے بعد آ رہی ہے، میں اکٹھا ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ غیر اللہ کی قسمیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں میرے رب کا جو احترام ہے، میں اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قسم کھانے کی اجازت ہے۔ زیادہ قسمیں کھانا حدیث میں منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ ضرورت کے موقع پر قسم کھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی ہے، آپ کے صحابہ نے بھی قسم کھائی ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ عادت نہ ہو۔ وہ قسم حرام ہے جس قسم کا مقصد دوسرے کو دا لگانا، فریب دینا اور دوسرے کے ساتھ مکر کرنا ہو، جس کا بطور خاص قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے بازاروں میں ہر مسلمان یہی کر رہا ہے۔ آپ کسی دکان پر چلے جائیے، وہ تاجر 1 منٹ میں بڑی سے بڑی قسمیں کھائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ آپ کسی سے، کاریگر سے، کسی سے کوئی کام کریں تو وہ بات بات پر قسم کھائے گا، 10 قسمیں کھائے گا۔ اور قسم کھانے کا مقصد دوسرے کے ساتھ بے انصافی کرنا ہے۔ اسلام میں یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان قسموں کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا قسم، ہمارے یہاں جو بے ایمانی کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، یہ قسم کھانے کی ہرگز اجازت ہے۔ ہمارے یہاں کچہریوں میں چلے جاؤ، جھوٹا قرآن اور قسمیں اٹھانے والے فیس پر بیٹھے ہیں، فیس لیتے ہیں، جتنے چاہیں قرآن اٹھوا لیں، جتنے چاہیں ان سے قسمیں اٹھوا لیں، حالانکہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تیسری بات، انسان نے اگر قسم کھائی ہے ایک مسلمان نے، اور بعد میں اگر وہ قسم دین کے خلاف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ دے دیا جائے۔ اگر کسی مسلمان نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ قطع رحمی کی قسم ہے، اس قسم پر باقی نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کو توڑ دے، اور قسم کو توڑنے کے بعد وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ جو گناہ کی قسم ہو اس کو توڑنا لازم اور اس کو توڑنا ضروری ہے، چونکہ وہ گناہ کی قسم ہے۔ بھائی وہ کس چیز کی قسم ہے؟ وہ گناہ کی قسم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان قسم کھائے، قسم کھانے کے بعد اس کا مقصد کسی کو دا لگانا یا کسی کو فریب دینا نہ ہو، بلکہ قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر اس کو محسوس ہو، تو شرعاً اس قسم کو توڑ دینا بھی اس کی بالکل اجازت ہے۔ مثلا میں بطور مثال عرض کروں، ایک آدمی ہے، کہیں رشتے کے لیے معاہدہ کر لیا ہے، زبان دے لی ہے، قسم کھا لی ہے، بات پکی کر لی ہے، لیکن بعد میں یہ محسوس ہوا بیانتاً کہ یہاں رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس معاہدہ کو توڑ دینا، اس قسم کو توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا شرعاً اس کی بالکل اجازت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا،
تم نہ توڑو قسموں کو بعد توکیدہا، ان کو پکا کر لینے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا چکے۔ بھائی کس کو ضامن بنا چکے ہو؟ اللہ کو۔ جس دل میں اللہ کی عظمت ہوگی وہ پھر نفع نقصان نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے اللہ کو اس بات پر گواہ بنایا، میں نے اس بات پر، بھائی کس کو گواہ بنایا ہے؟ اللہ کو اس بات پر ضامن بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنایا۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، اگر میں کوئی معاہدہ کروں آپ میں سے 2 بندوں کو اس کے اوپر گواہ بناؤں تو مجھے عار محسوس ہوگی کہ میں اس مسجد کا عالم اور امام اور خطیب ہوں، اور اب اپنے 2 مقتدیوں کے سامنے میں جھوٹ بولوں یا معاہدہ کی خلاف ورزی کروں تو میری انا مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ تو بھائی کیا خیال ہے اگر کسی معاہدہ میں گواہ اللہ کو بنا لیا جائے؟ بھائی کس کو بنا لیا جائے؟ اللہ کو بنا لیا جائے۔ اللہ کو جہاں گواہ بنا لیا تو پھر جس دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جس دل میں بھائی کیا ہوگی، وہ صحیح بخاری میں واقع آتا ہے، ایک صاحب نے دوسرے سے قرض لیا، ایک صاحب نے دوسرے سے بھائی کیا لیا؟ قرض لیا۔ قرض دینے والے نے حلف لے لیا اللہ کا کہ بھائی آپ مجھے فلاں مہینے کی تاریخ کو ہر حال میں قرض واپس کرو گے۔ انہوں نے کہا جی ہر حال میں قرض واپس کروں گا، یہ طے کر لیا۔ اتفاق سے یہ رہنے والے ایسی جگہ کے تھے کہ ان کے درمیان ایک ندی، ایک دریا حائل تھا، ایک اس طرف رہتا تھا، دوسرا دوسری طرف رہتا تھا۔ قرض دینے والے نے کہا یار فلاں تاریخ کو اس وقت آپ دریا کے کنارے پر آ جانا، میں آپ کا قرض آپ کو لوٹا دوں گا۔ کس چیز کی آواز ہے؟ اس آواز کی میں آپ کا قرض آپ کو لوٹا دوں، یہ آواز آ رہی ہے، تو میں اس قرض کو واپس کر دوں گا، اس کو لوٹا دوں گا۔ یہ طے ہو گیا۔ جب مقررہ تاریخ آئی تو قرض دینے والے نے وہ پیسے لیے اور پیسے لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ جس بندے نے مجھے قرض دیا ہے مجھے آج اس کا قرض پہنچانا ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بھائی میری بات ذرا سننا۔ ہمارے معاشرے میں ہر گلی محلے کا یہ مسئلہ ہے، جو مسلمان ضرورت پر قرض لے اور ہر حال میں اس کو ادا کرنے کی پکی نیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے اگر ایسا شخص بغیر قرض دیے فوت ہو گیا تو کل قیامت والے دن اس سے قرض لینے والے کو اللہ تعالیٰ بلا کر اپنی طرف سے اجر و ثواب دے کر راضی کر لیں گے۔ ہمارے یہاں جو قرض نہیں نہ اترتے، ایک تو ضرورت کی وجہ سے نہیں لیتے، فضول خرچی کی وجہ سے لیتے، عیاشیوں کی وجہ سے لیتے ہیں۔ مکان بنانا ہے بھائی، جتنی گنجائش تھی نہ اس پہ پلستر کرواؤ، نہ اس پہ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹائل لگواؤ۔ اب مکان پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیا، جی فلاں ٹائل لگانی ہے، فلاں چیز لگانی ہے، پردے 4 لاکھ کے لگانے ہیں، اتنے کے۔ اب قرض اتر نہیں رہا، کہاں اترے گا؟ فضول خرچی کا قرض ہے، یہ کدھر سے اترے گا؟ بہرحال تو مقررہ تاریخ پر یہ بندہ قرض لے کر دریا کے کنارے پہنچا اور وہاں جا کے دیکھا کہ طغیانی ہے، وہ تو بارشوں کے دن ہیں، کشتی کوئی جا نہیں رہی، بہت پریشان ہوا کہ یار مجھے تو آج اپنا قرض دینا تھا۔ یہ واقعہ اگر صحیح بخاری میں نہ ہوتا تو کبھی بھی ہمیں اس پر یقین نہ آتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک لکڑی لی بانس کی اور اس کے اندر سوراخ کیا، اس کے اندر سارے وہ جو دینار تھے وہ اس کے اندر ڈالے، اس کو اچھی طرح بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا اور کہا ہے میرے اللہ آج مجھے قرض واپس کرنے کی میری تاریخ ہے، میں ڈرتا ہوں کبھی وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میں نے آپ کا نام لے کر قرض لیا ہے،
اے اللہ یہ جس بندے کا قرض ہے وہ بھی آج دوسرے کنارے پر انتظار میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس تک پہنچا دیجیے۔ اب دوسرا بندہ جو تھا وہ بھی سارا دن انتظار میں رہا، اس نے کہا یار یہ جس نے میرا قرض دینا نیک آدمی ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، آج کیا ہوا شاید اس طغیانی ہے، پانی زیادہ ہے۔ وہ بیٹھا کافی دیر انتظار کر کے جب جانے لگا نا تو اس نے دیکھا کہ یار پانی پر نا ایک لکڑی تیرتی آ رہی، پرانا زمانہ تھا، اس نے کہا چلو یہ لکڑی ہی لے جاتا ہوں اور آگ میں جلانے کے کام آ جائے گی۔ اس زمانے میں لوگ ایندھن کا بڑے اہتمام سے انتظار کرتے تھے، چونکہ گیس یہ جدید چیزیں تو ہوتی نہیں۔ اس نے وہ پانی پر آنے والی لکڑی اٹھائی اور گھر لے گیا، اور 2-3 دن کے بعد جب وہ لکڑی جلانے کے قابل ہو گئی تو اس کو جب توڑا تو اس کے اندر سے پیسے نکل آئے اور اس کے اوپر وہ تحریر بھی نکل آئی۔ وہ بہت حیران ہوا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے مجھ سے قرض لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق اس کا قرض مجھ تک پہنچایا۔ اچھا، اب جب طغیانی ختم ہو گئی، وہ جو اصل قرض دینے والا تھا اس نے سوچا کہ یار وہ پیسے کہاں اس تک پہنچے ہوں گے، میں نے تو اللہ سے ڈر کر دریا کے حوالے کیے تھے، لیکن وہ کدھر پہنچے ہوں گے، وہ تو بہہ گئے ہوں گے، مجھے اب اصل پیسے تو دینے ہیں۔ اس نے اب دوبارہ پیسے لیے، پھر اس بندے تک پہنچا، دروازے پر دستک دی، ملا، خیریت کی، اسے کہا بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں وقت پر دے نہیں سکا، یہ اپنا قرض واپس لے لیجئے۔ اس نے کہا بھائی کون سا قرض، آپ تو مجھے دے چکے ہیں۔ اس نے کہا بھائی طغیانی تھی، میں کہا میں تو آ ہی نہیں سکا یہاں تک۔ کہنے لگا نہ بھائی مجھے اس طرح ایک لکڑی ملی تھی، میں اس کو جلانے کے لیے گھر لے آیا، اس کے اندر سے مجھے اتنے ہی پیسے ملے ہیں اور ساتھ یہ تحریر بھی ملی ہے۔ تو پھر یہ دونوں سمجھ گئے کہ چونکہ اس بندے کی نیت خالص تھی، وعدے کے مطابق یہ اپنے وعدے کو نبھانا چاہ رہا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کی مدد کی۔ اللہ جل جلالہ نے بھائی کیا کی، اس کی مدد کی۔ اس واقعہ میں اس کو صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ میرے اور آپ کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں ایسی بے یقینی ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے بھائی کاروبار کے لیے مانگ رہے ہیں، دوں یا نہ دوں؟ جب تھوڑا سا ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو بالکل واضح ہے، آپ کی مرضی دیں نہ دیں۔ کہنے لگا جی دینے کے بعد مجھے کس نے واپس دینے، دینے کے بعد میرے سارے پیسے کیا کر دینے، ضائع کر دینے، یا دیں گے 8-10 سالوں میں ذلیل کر کے توڑ کے دیں گے، یا دینے ہی کسی نے نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے یہ جو احکام ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بے برکتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکتیں اٹھا دی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اپنے اللہ سے کوئی عہد کرو اس کو پورا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو پکا کر لینے کے بعد نہ توڑو، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہو۔ آگے ایک تشبیہ، ایک مثال دے کر سمجھایا، ولا تکونوا، تم نہ بنو، کاللتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، جو بہترین سوت کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، سارا دن لگا کر وہ سوت کاٹتی ہے، بناتی ہے، اور شام کو ٹکڑے کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ قرآن نے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کے لیے۔ ہمارے یہاں جھوٹ بولنے کے لیے، گاہک کو پھنسانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہے، قرآن منع کر رہا، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، جب تمہیں کوئی قبیلہ، کوئی جماعت بہتر نظر آئے دوسری سے۔ سودا ہو، عرب کیا کرتے، ایک قبیلے سے معاہدہ کر لیا، قسم دے لی، عہد ہو گیا،
بعد میں اس سے اچھا قبیلہ آ گیا، پہلا قبیلہ مال میں تھوڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اچھے قبیلے سے وہ کر لیا۔ ہمارے یہاں سارے ہی یہ کر رہے ہیں، ایک جگہ مال دینے کا معاہدہ ہو گیا، پیسے بھی پکڑ لیے، دوسرے گاہک نے زیادہ لگائے تو بھائی کس کو دے دیتے ہیں؟ یار یہ تو اب گراوٹ یہاں تک آ گئی، ہمارے خطیبوں میں، نعت خانوں میں آ گیا، پوچھئے یہاں کسی سے، ہمارے بڑے بڑے خطیب اور نعت خاں ماشاءاللہ جن کی نعتیں سنتے سنتے آپ جنت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو، یہ نعت خاں کیا ہے؟ ان میں سے کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے نا، حضور علیہ السلام کے نام پر جتنا جھوٹ اور فراڈ، یہ بڑے بڑے نعت خواں اور خطیب پیسے لے لیں گے۔ 12 ربیع الاول کو پورے ملک میں میلاد کے پروگرام ہونے ہیں، 1.5 لاکھ روپے فیس ہے، وہ لے لی۔ اگر کسی نے 2 لاکھ دیے تو 1.5 والا گیا، اور اس کو کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، عین وقت پر فون بند کر لیں گے۔ اچھا اب 2 والا خوش ہے کہ میرے پاس آئیں گا، ماشاءاللہ یہ حضور کی حمد و ثنا، حضور کی مدح منقبت ہمارے سامنے بیان کے، اگلے دن 2.5 والا آ گیا، تو اب 2 والے کی چھٹی، 2 والے کو بھی کہہ رہا جی میں پکا پہنچوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اچھی طرح عین وقت پر فون بند۔ اب یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے منبر پر بیٹھنا، اسٹیج پہ چڑھنا ہے، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو کیا ہیں بھائی؟ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ جو لوگ پروگرام کرواتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھئے ان کی داستانیں، بھائی ان کی کیا داستانیں۔ اب میں نام نہیں لیتا چونکہ یہ ہماری تحصیل کا واقعہ ہے۔ ایک مشہور خطیب نے اسی طرح کیا، لوگوں نے پروگرام رکھا، بڑا خرچہ کیا، ان کو پہلے پیسے دیے، اور وہ سیزن تھا، ابھی ربیع الاول نعت خانوں کا، خطیبوں کا سیزن ہے، پیشہ ور لوگوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ جناب ابھی یخنیاں پی پی کے اپنے گلوں کو ماشاءاللہ مانج رہے ہوں گے تاکہ پورا سال کی روزی روٹی کمانی ہے۔ اس خطیب صاحب کو پہلے پیسے دیے، سارا پروگرام منعقد کیا، تو جب رہ گئے 10-12 گھنٹے موبائل بند، ان کا سارا پروگرام خراب ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام جیسے کیسے کر لیا۔ 6-7-8 دن کے بعد وہ خطیب دوبارہ ہماری تحصیل میں آئے ہوئے تھے، ان کو بڑی عقیدت اور احترام سے چائے پر بلایا کہ جی آپ آ نہیں سکے، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کھانا ہمارے یہاں کھا لیں۔ وہ خطیب صاحب بھی آگے کہ شاید جو پچھلا نذرانہ میرا رہ گیا وہی کچھ وصول ہو جائے۔ انہوں نے لا کے خطیب صاحب کو مسجد کے حجرے میں، بلکہ حجرے کی لیٹرین میں بند کیا۔ انہیں کہا ہمارے پروگرام پر اتنا خرچہ ہوا ہے، جب تک ہمارے پیسے نہیں دو گے تم نے ہمارا پروگرام خراب کیا، اور پٹائی بھی کی اچھی طرح۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے ہمارے یہاں، اس کی اچھی طرح پٹائی بھی کی، اور اس سے سارے پیسے بھی وصول کیے پروگرام کے، پھر اس کو چھوڑا، اور پورے علاقے میں کہہ دیا اگر دوبارہ کسی نے اس خطیب کو بلایا نا تو اس سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ وہ ان میں سے انتظامیہ میں سے 1-2 بندے یہاں بھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا بھائی آپ لوگ خود آپ کیا سمجھتے ہو ان لوگوں کی تقریروں سے انقلاب آئے گا؟ مجھے آج تک ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو ہم نے فلاں نعت خان کی نعت سنی تو بس میں پھر 5 وقت کا نمازی ہو گیا، میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ کسی کی زندگی میں انقلاب آیا ہو مجھے نہیں پتا، یہ صرف سارا کانوں کا چسکا اور عیاشی ہے، اس کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال تو قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ ذرا دیکھیے، تتخذون ایمانکم، تم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں فریب دینے کے لیے نہ بناؤ، ان تکون امتن، کہ جب کوئی ایک جماعت اربع بہتر آ جائے دوسری سے، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ قسم اور عہد کے ذریعے بھی تمہیں آزماتے ہیں، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیں گے ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔